علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، کرم ہے، احسان ہے ہم گنہگار بندوں پر کہ اس نے ہم سبوں کو پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک امت میں پیدا فرمایا اور اس امت میں پیدا ہونے کا فخر عظیم عطا فرمایا، الحمدللہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم دین کی کچھ باتیں سننے اور سنانے کے بہانے سے اللہ کے گھر میں جمع ہوئے ہیں۔ محترم دوستو، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آج کا جو دن ہے یہ 14 شعبان ہے اور مغرب کے بعد 15 شعبان لگ جاتا ہے، یعنی آج کی رات شب برات کی رات ہے، جس کو ہم بڑی عید بھی بولتے ہیں، مردوں کی عید بھی بولتے ہیں۔ تو یہ جو بڑی رات ہے وہ آج کی رات ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان میں شب قدر میں یعنی ستامی میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا، یہ تو سب کو معلوم ہے، لیکن ایک روایت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو شب برات میں نازل کرا۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے قرآن کو شب برات میں نازل کیا۔ تو ایک روایت کے مطابق اس رات میں بھی اللہ نے تھوڑا سا قرآن نازل کیا اور ستامی کے دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا۔ علماء یہ بولتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب برات کے دن پہلے آسمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کا نزول کیا، قرآن پاک کو اتارا، اور پھر ستامی کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان سے نیچے قرآن کو نازل کیا۔ تو آج کا جو دن ہے، آج کی جو رات ہے، یہ قرآن پاک کے اترنے کی رات ہے، اور اس رات کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، آج کی رات ایک ایسی عظیم اور بڑی رات ہے کہ آج کی رات میں ہم تمہارے مقدروں کا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ امرا من عندنا، ہماری طرف سے ہم تمہارا مقدر بنانے والے ہیں۔ اے بندے، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیرے مقدر میں کچھ اچھا ہو جائے، یا اگر تو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے مقدر میں برائیوں کو اچھائی سے بدل دے، مصیبتوں کو، پریشانیوں کو اچھائی سے اور نیکیوں سے بدل دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ آج کی رات مجھ سے دعا کرو، تمہارے دعا کرنے کی وجہ سے میں تمہارے مقدر کو آج کی رات بدلنے دے جا رہا ہوں۔ یاد رکھیے آپ، مقدر دو طرح کا ہوتا ہے، نصیب جس کو ہم بولتے ہیں نا، مقدر بولتے ہیں نا، دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک مقدر وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو پیدا کرنے سے 40,000 سال پہلے لکھ دیا، ہمارا نصیب لکھ دیا۔ کیا بول کے لکھا؟ یہ جو بندہ ہے فلاں دن پیدا ہوتا، یہ کھاتا، یہ پیتا، یہاں سوتا، یہاں رہتا، اور فلاں دن مر جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام ہسٹری ہماری ہمارے پیدا ہونے سے 40,000 سال پہلے لکھ دیا، اس کو مقدر بولتے ہیں۔ ایک مقدر وہ ہے جو کبھی نہیں بدلتا، جو اللہ نے لکھ دیا بس وہ ہو کے رہتا، اور ایک مقدر وہ ہے، علماء فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم دعا کرو گے ہم تمہارے مقدر کو چینج کر دیں گے، کیونکہ مقدر کو لکھنے والا بھی انہیں ہے نا،
جب انہیں لکھا ہے تو پھر انہیں میٹ بھی تو سکتا ہے، جب انہیں لکھا ہے تو انہیں بدل بھی تو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے جب تم دعا کریں گے اپنے مقدر کے لیے، اور جب تم دعا کرو گے اپنے اپنے اچھے کاموں کے لیے، ہم اگر کچھ گندگی تمہارے مقدر میں ہے، کچھ تکلیفیں مصیبتیں تمہارے مقدر میں ہوں گی، ہم اس کو بدل کر ہم اچھائیوں سے تبدیل کر دیں گے۔ کون سی رات میں ہوتا یہ پورا کام؟ آج کی رات میں ہوتا جو آج ہونے والی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، 30ویں پارے کی آیت ہے۔ اللہ کہتا ہے اے انسان تجھے کیا ہو گیا، تجھے کیا ہو گیا کہ تو اپنے کرم کرنے والے رب سے دور بھاگ رہا ہے؟ کون سی چیز ہے جو تجھے اپنے رب سے دھوکے میں ڈال کے رکھی ہے؟ اپنے رب سے تو دور بھاگ رہا ہے، ایسی کون سی چیز آ گئی جو رب سے بھی زیادہ کرم کرنے والی تجھے مل گئی کہ تو کرم کرنے والے پروردگار کو بھول گیا؟ کون ہے وہ پروردگار؟ اللہ آگے بتلاتا ہے الذی خلقک، ارے وہ پروردگار ہے جو تجھ کو پیدا کیا ہے، اپنے ہاتھوں سے تجھ کو بنایا ہے، اپنے ہاتھوں سے تجھ کو سنوارا ہے۔ ایسے پروردگار سے تو بھاگ کے کہاں جا رہا ہے؟ آپ دیکھیے ایک ماں جو ہوتی ہے بچے کو 9 مہینے جب پیٹ میں رکھتی ہے، اتنی محبت اس بچے سے ہو جاتی ہے اس ماں کو، اور اتنی الفت اس ماں کو ہو جاتی ہے کہ اگر اس بچے کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو تکلیف ماں کو ہوتی ہے، اس بچے کو اگر کچھ مصیبت پہنچتی ہے تو تکلیف ماں کو ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بندے یہ تو ایک ماں اور بیٹے کا رشتہ ہے، یہ صرف 9 مہینوں کا رشتہ ہے۔ ارے تیرا اور میرا رشتہ 9 مہینوں کا نہیں ہے، تیرا اور میرا رشتہ تو وہاں سے چلتا ہوا آ رہا ہے، عالم ارواح سے۔ جب سے میں نے تجھے پیدا کیا ہے، جب سے میں نے تیرا مقدر لکھا ہے، جب سے میں نے تیری روح کو بنایا ہے، اس وقت سے لے کر تیرا اور میرا بھی کچھ رشتہ چلتا ہوا آ رہا ہے۔ اے بندے 9 مہینے کا جو رشتہ ماں کے ساتھ ہے، جب اس 9 مہینے کے رشتے کی وجہ سے ماں اپنے بیٹے سے اتنی محبت کرتی ہے، ایک کانٹا جو چبھ جاتا ہے تو اس کو برداشت نہیں ہوتا، تو بندے مجھے کیسے برداشت ہوگا کہ کل تو جہنم میں چلا جائے اور میں دیکھتا رہ جاؤں؟ مجھے کیسے برداشت ہوگا؟ جس طرح ایک ماں کو برداشت نہیں ہوتا کہ بچہ تکلیف میں ہو اور ماں دیکھتی رہے، اسی طرح مجھے کیسے برداشت ہوگا کہ میرا بندہ گناہوں میں پڑا رہے، میرا بندہ شیطان کے وسوسوں میں پڑا رہے اور میں دیکھتا رہوں؟ یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ اسی لیے کیا کیا؟ ایک رات تم کو ایسی عطا کروں گا، اس رات میں اگر تم گناہوں سے معافی مانگو گے، 80 سال کے بھی اگر تمہارے گناہ ہوں گے، ایک مرتبہ تم اگر ہاتھ اٹھا کے دعا کرو، تمہارے 80 سال کے گناہوں کو معاف کرنے تیار۔ یہ ہماری محبت ہے جو تم سے ہے، اللہ کی محبت ہے ہمارے سے، اس محبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کرم کر رہا ہے، ورنہ اللہ کو کیا ضرورت ہے بتائیے آپ؟ ایسے بڑے بڑے راتاں دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے ان بڑے بڑے راتوں کی؟ ضرورت اللہ کو نہیں ہے، ضرورت ہم کو ہے۔ ہم اگر اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ گولڈن اپرچونٹیز ہم کو دے رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین آفرز ہم کو دے رہا ہے کہ بندے اگر تو عام دنوں میں دعا کرے گا، ہو سکتا ہے کہ تیری دعا کو اللہ رد کر دے گا، تیری دعا کو اللہ قبول نہیں کرے گا، لیکن آج کی رات ایسی رات ہے اگر تو دعا کرے گا تو اللہ ضرور تیری دعا کو قبول کرے گا۔ حدیث مبارک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب شب برات کی رات آتی ہے، یہ 15 شعبان کی رات آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر آ جاتا ہے، یعنی پہلے آسمان پر اللہ جلوہ فرما ہوتا ہے، اور پہلے آسمان پر آ کر مغرب کے بعد سے اللہ آواز دینا شروع کرتا ہے۔ کیا آواز دیتا ہے اللہ؟ حل من مستغفر فاغفر له، حل من مسترزق فارزق له، حل من کذا و کذا۔ اللہ تبارک و تعالی آوازیں دیتا رہتا ہے کوئی اپنے گناہوں سے معافی مانگنے والا تو مانگ لے، آج میں تیرے گناہ معاف کرنے تیار ہوں۔ ہے کوئی اپنے رزق میں برکت مانگنے والا، مانگ لے، میں تجھے رزق عطا کرنے تیار ہوں۔ ہے کوئی اپنے بیماری سے شفا مانگنے والا، مانگ لے، آج میں تجھے بیماری سے شفا دینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مغرب کے بعد سے لے کر فجر تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح پکارتے رہتا ہے، آوازیں دیتا رہتا ہے اور کہتا ہے کہ بندے ایک بار مانگ لے، ایک بار دعا کر لے، اگر تو ایک بار دعا کرے گا، آج ہماری رحمت کے دروازے ہم کھول کے رکھے ہیں، تو ایک بار دعا کر، ہم تیری دعا کو ضرور قبول کریں گے۔
لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم ایسے مقدس راتوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں اور منہ پھیر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اے انسان تجھے کیا ہو گیا، تجھے کیا ہو گیا، ایسے رب سے تو کیوں منہ موڑ کے بیٹھا ہے، ایسے رب کو تو کیوں چھوڑ کے بیٹھا ہے؟ ارے ایک ماں کی یہ محبت ہے، کانٹا بھی چبھتا ہے بیٹے کو تو برداشت نہیں ہوتا، ارے وہ اللہ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے اور تو ایسے اللہ سے منہ پھیر کے بیٹھا ہوا ہے، ایسے اللہ کو چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہے۔ بندے اللہ کی طرف پلٹ کے آ جا، اللہ کی طرف پلٹ کے آ جا، اللہ کی طرف پلٹ کے آ جا۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے بندے ایک بار تو آ جا اللہ کی طرف، جب تو اللہ کی طرف آئے گا اس کے بعد دیکھ کے اللہ کی کیسی رحمتیں تمہاری زندگی میں نازل ہوں گی۔ آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت دور چلے گئے ہیں، نہ ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، نہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نہ اللہ سے ہم کو کوئی کنیکشن ہے، نہ اللہ سے ہم کو کوئی تعلق ہے۔ اللہ ہم کو پیدا کیا تو کیوں کیا نہیں معلوم، اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ رکھ رہا ہے تو کیوں رکھ رہا ہے نہیں معلوم، اللہ صبح مارے گا، مریں گے ہم تو کیوں مریں گے وہ نہیں معلوم، کس مقصد سے دنیا میں آئے نہیں معلوم، کس مقصد کو لے کر جانا ہے نہیں معلوم، کیا لینے آئے نہیں معلوم، کیا لے کر جانا ہے نہیں معلوم۔ اللہ سے کوئی کنیکشن ہمارا نہیں ہے، اللہ سے کوئی تعلق ہمارا نہیں ہے۔ آج کی رات اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ تو مجھ سے کنیکشن پیدا کر لے، مجھ سے تعلق پیدا کر لے۔ بندے دنیا والوں سے کنیکشن کو چھوڑ، ذرا مجھے پکار کے دیکھ، ایک بار جب تو مجھے پکارے گا قسم خدا کی اتنی برکتیں تجھے دوں گا کہ پھر ساری دنیا والے تیرے محتاج بن جائیں گے، تجھے کسی کے پاس جا کے مانگنے کی ضرورت نہیں آئے گی۔ ہم اللہ کے سامنے مانگنے کی کوشش کرنا، ہم اللہ کے سامنے نہیں مانگتے، ہم دعا نہیں مانگتے ہم اللہ سے، اللہ کے سامنے فقیر بنو بولتے ہیں اللہ، ہم اللہ کے سامنے نہیں مانگتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا والوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا محتاج بنا رہا ہے، دنیا والوں کے سامنے ہم کو ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ اگر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے قسم خدا کی اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا نوازے گا، لوگ آپ کے پاس آئیں گے لینے کے لیے، آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہم اپنے آپ کو تھوڑا بدلنے کی کوشش کرنا۔ کب تک ہم وہی پرانی زندگی بسر کریں گے؟ کب تک ہم اللہ کی نافرمانی میں بسر کریں گے زندگی؟ کب تک اللہ کو بھول کر زندگی بسر کریں گے؟ کب تک اللہ سے ناراضگی میں زندگی بسر کریں گے؟ کبھی تو اللہ کو پکارو، کبھی تو اللہ کی طرف پلٹنا، کبھی تو اللہ سے دعا کرنا، کبھی تو اللہ سے کچھ کنیکشن پیدا کرنا۔ آج کی رات بڑی عظیم رات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے دوستی کرنے آج کی رات تیار ہے، اللہ آج کی رات ہماری دعائیں سننے تیار ہے۔ آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ ہم جو بولیں گے وہ سنتم بولتا ہے۔ ہمارا کام یہ ہونا کہ ہم اللہ سے خوب دعائیں کرنا، خوب دعائیں کرنا، ایسے موقع کو غنیمت جاننا، ایسے موقع کو ہم برباد ہونے نہیں دینا۔ حدیث مبارک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آج کی رات ایک ایسی عظیم رات ہے، آنے والی رات جو آج کی رات ہے ایسی برکت والی رات ہے۔ اگر آج کے دن کوئی بندہ اپنے عمر میں برکت کے واسطے دعا کرے گا، کوئی عمر میں برکت کے واسطے دعا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عمر میں برکت دے دے گا۔ اگر کوئی بندہ اپنی بیماری دور ہونا بول کے دعا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بیماری کو دور کرے گا۔ اگر کوئی بندہ مصیبتیں دور ہونا، پریشانیاں دور ہونا بول کے دعا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مصیبتوں کو، پریشانیوں کو دور کرے گا۔ اور خاص طور پہ آج کی رات جو ہمارے گھر میں جو گزر گئے ہیں، جو مرحومین ہیں، جن کا انتقال ہو گیا ہے، خاص طور پہ آج کی رات ان کے واسطے دعا کرنا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آج کی رات بڑے جوش میں ہوتی ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، جنت کی ساری نعمتیں لا کر اللہ سامنے رکھ لیتا ہے، بولتا ہے بندے تو جو مانگنا ہے مانگ، نعمتیں میرے سامنے ہیں، میں اٹھا کے تجھے دینے تیار ہوں۔ لیکن کتنے بدنصیب ہوں گے وہ لوگ جو آج کی رات بھی اللہ سے نہیں مانگتے، آج کی رات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا نہیں کرے، آج کی رات بھی اگر اللہ کی عبادت نہیں کرے تو پھر ان سے بڑا بدنصیب کون ہوگا؟ آپ ذرا غور کر کے دیکھو۔ ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، اگر ہم کو کوئی ضرورت ہے، ہم دنیا میں کیا کرتے ہیں، دنیا کے جو MLAs ہوتے ہیں، جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، ہم ان کے پاس جاتے ہیں، ان کا اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، اپنا کام کرانے کی کوشش کرتے ہیں، کرتے یا نہیں کرتے؟ اگر CM خود ہمارے پاس آیا اور آ کر بولا کہ جو پوچھنا ہے پوچھ، میں دینے تیار ہوں، CM آیا ہمارے پاس، جو پوچھنا ہے پوچھ، میں دینے تیار ہوں، اور ہم منہ پھیر کے چلے گئے، نہیں ہونا بول کے چلے گئے،
بتائیے آپ کیا یہ بادشاہ کی بے عزتی نہیں ہے؟ کیا بادشاہ خوش ہوگا آپ سے؟ بادشاہ بولے گا کہ ارے آپ جو مانگو گے میں دینے تیار ہوں، مانگ تو صحیح۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں مانگتے، ہم نہیں مانگتے۔ اگر بادشاہ منہ پھیر کے چلے گیا، بادشاہ بھی ناراض ہو کے چلے گیا ہم سے، پھر دنیا میں کوئی ہماری مدد نہیں کرے گا۔ یہ ایک مثال دیا آپ کو، جس طرح سی ایم ہماری مدد کے لیے آیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود آج کی رات ہماری مدد کے لیے آیا ہے۔ وہ دو عالم کا بادشاہ ہے، وہ آج ہماری مدد کے لیے آیا ہے اور کہتا ہے کہ بندے مانگ تو صحیح، مجھ سے مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات ساری رحمتوں کو کھول رہا ہے، ساری برکتوں کو لٹا رہا ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم اس رحمتوں کو لوٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، بنی اسرائیل میں پرانے زمانے میں ایک آدمی تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی تھا پرانے زمانے میں، 90 پر 9 مرڈر کیا، 90 پر 9 قتل کیا، اتنا بڑا گنہگار۔ اچانک اس کے دل میں خیال آیا کہ اللہ تبارک و تعالی اب بھی میرے گناہوں کو معاف کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ 90 پر 9 لوگوں کو مار دیا ہمیں، اتنا بڑا گنہگار ہے، اتنا بڑا کرائم کیا ہوں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ابھی بھی مجھے معاف کرے گا یا نہیں کرے گا؟ جیسے ہی اس کے دل میں خیال آیا، انہیں کیا کرا، فوراً گیا ایک عالم کے پاس، ایک مولوی صاحب کے پاس گیا، جا کے بولا حضرت 90 پر 9 لوگوں کو مار دیا ہے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ابھی بھی مجھے بخشتا یا نہیں بخشتا؟ تو وہ عالم صاحب وہ حضرت بولے کہ ارے بندے ذرا شرم کر، 90 پر 9 لوگوں کو مار دیا تو، 90 پر 9 لوگوں کو مرڈر کر دیا، اب کیا اللہ تجھے معاف کرے گا؟ اللہ معاف نہیں کرتا۔ جیسے ہی یہ بولا تو وہ جو مرڈر کیا تھا، 90 پر 9 قتل کیا تھا، انہیں بولا اگر اللہ معاف نہیں کرتا تو تجھے بھی مار دیتا ہوں، ایک اور ایکسٹرا ہو گیا تو کیا ہو گیا، اسے بھی مار دیا، 100 مرڈر ہو گئے۔ دل میں تڑپ تھی کہ اللہ معاف کرے، دل میں تڑپ تھی توبہ کی، دل میں اللہ سے معافی مانگنا چاہتا تھا۔ ایک اور حضرت کے پاس گیا، جا کے بولا حضرت 90 پر 9 مرڈر کیا تھا۔ ایک حضرت کے پاس گیا، حضرت بولے اللہ معاف کرتا نہیں، بولے اسے بھی مار دیا، اب آپ بولو کہ اللہ معاف کرتا یا نہیں کرتا؟ تو وہ حضرت بولے کہ ایک کام کر بابا، فلاں محلے میں جا، وہ محلے میں ایک اللہ والے ہیں، غور کرنے والی بات ہے، وہ محلے میں ایک اللہ والے ہیں، ان کے پاس جا، جب ان کے پاس جا کے تو دعا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ 100 قتل بھی اگر تو کیا ہے اللہ معاف کر دے گا۔ آپ غور کرو، وہ بستی میں ایک اللہ والے ہیں، ان کے پاس جا، ان کے پاس جا کے معافی مانگ، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے معاف کر دے گا۔ ارے ہمارے تو بازو اللہ والے ہیں، ہمارے بازو اللہ والے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے اگر ہم دعا نہیں کریں گے تو پھر ہم کو کیا ملے گا؟ الغرض وہ بندہ کیا کرتا ہے، اللہ والوں کے پاس جانے کے لیے گھر سے نکل گیا، جا رہا ہے، راستے میں موت آ گئی، مر گیا، توبہ بھی نہیں کرا، اللہ والوں کے پاس جانا تھا توبہ کرنے کے لیے، نہیں کرا، راستے میں مر گیا۔ ادھر سے دوزخ کے فرشتے آئے، ادھر سے جنت کے فرشتے آئے، دوزخ کے فرشتے بولتے ہیں انہیں 100 مرڈر کیا دنیا میں، 100 قتل کیا، لہٰذا اس کو دوزخ میں ڈال دینا، ہم دوزخ میں لے جانے آئے اس کو۔ ادھر سے جنت کے فرشتے آئے، آ کے بولے 100 مرڈر کیا لیکن مرتے وقت توبہ کر تم بول کے خیال آیا تھا، تو لہٰذا ہم اس کو جنت میں ڈال دیتے۔ اب دونوں لڑ لیتے ہیں، جنت کے فرشتے بولتے ہیں ہم اس کو جنت میں ڈالیں گے، دوزخ کے فرشتے بولتے ہیں ہم اس کو دوزخ میں ڈالیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کے درمیان فیصلہ کرنے تیسرے فرشتے کو بھیجا۔ تیسرا فرشتہ آیا، آ کے بولا کئی کو لڑتے ہیں؟ تو دوزخ کے فرشتے بولے کہ انہیں 100 مرڈر کیا تو دوزخ میں ڈالنا ہے۔ جنت کے فرشتے بولے کہ 100 مرڈر تو کیا لیکن مرنے سے پہلے توبہ کرنے کا خیال آیا تھا، اس لیے جنت میں ڈالنا ہے۔ اب دونوں لڑ لیتے ہیں، تو وہ تیسرا فرشتہ بولتا ہے ایک کام کرو، زمین کو ناپ کے دیکھو، یہ بندہ وہ اللہ والے کے محلے کو جا رہا تھا نا، زمین کو ناپ کے دیکھو، اگر انہیں اللہ والوں کی بستی کے قریب ہے تو اس کو جنت میں ڈال دو، اگر اللہ والوں کی بستی سے دور ہے، اس کے محلے سے قریب ہے تو اس کو دوزخ میں ڈال دو۔ زمین کو ناپا گیا، کتابوں میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بندہ اپنی بستی کے قریب تھا، اللہ والوں سے دور تھا، لیکن جب زمین کو ناپا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا، اے زمین
یہ بندہ میرے سے معافی مانگنے گھر سے نکلا تھا، لیکن یہ اللہ والوں کی بستی سے دور ہے، اگر زمین کو ناپے اور اللہ والوں کی بستی سے دور نکلا تو اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو زمین کو حکم دیا اللہ نے کہ اے زمین تو چھوٹی ہو جا۔ اب وہ زمین جو لمبی ہو گئی تھی، جو رستہ لمبا ہو گیا تھا، اللہ کے حکم سے زمین چھوٹی ہو گئی۔ جب ناپا گیا اللہ والوں کی بستی کے قریب نکلا، فرشتے اٹھا کے جنت میں ڈال دیے۔ رسول اللہ یہ حدیث سنا کے صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں، ہنستے ہیں اور کہتے ہیں وہ بھی کیا بندہ ہے، وہ بھی کیا بندہ ہے، اس کو معاف کرنے کے لیے اللہ کو کتنا جو ہے جوش آ رہا ہے، اللہ کی رحمت کو کتنا جوش آ رہا ہے، اللہ خود آگے بڑھ کے اس کو معاف کر رہا ہے، زمین کو حکم دے رہا ہے چھوٹی ہو جا، کیونکہ اس کو معاف کرنا ہے، اس کو معاف کرنا ہے۔ معلوم یہ ہوا 100 ختم بھی اگر کوئی کیا لیکن اس کے دل میں توبہ کا خیال ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کو معاف کرے گا۔ ہم اتنے بڑے گنہگار تو نہیں ہیں، 100 مرڈر تو ہم نہیں کیے نا، لیکن ہم بھی بڑے گنہگار ہیں۔ ہم اللہ کا ذکر نہیں کرتے، اللہ کو یاد نہیں کرتے، جھوٹ بولتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، بہت گناہ ہمارے پاس بھی ہے۔ اب ہمارا کام یہ ہونا، جس طرح وہ بندہ اللہ والوں کے پاس گیا تھا توبہ کرنے، ہم بھی اللہ والوں کے پاس جانا توبہ کرنے۔ ہم کو دوسرے بستیوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے تو بازو ہیں اللہ والے، ہم کو آنا ہے اللہ والوں کے پاس اور آ کر ان سے دعا کرنا، ان کے پاس آ کر اللہ سے مانگنا۔ جب ان کے پاس آ کر اللہ سے مانگیں گے اللہ ہماری توبہ کو قبول کرے گا۔ بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ میں کہاں بتانا چاہتا ہوں، حدیث مبارک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ آج کی رات دعا کرے گا، توبہ کرے گا، تو جس طرح اس کے تمام گناہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا۔ کیسے معاف کر دے گا؟ اس کے اعمال میں، اس کے نام اعمال میں ایک بھی گناہ باقی نہیں رہے گا، پورے گناہوں کو اللہ معاف کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مثال دیتے ہیں جس طرح چھوٹا بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا، کیا کوئی گناہ کرا انہیں؟ کچھ نہیں کرا، ابھی ابھی پیدا ہوا، تو جس طرح وہ چھوٹا بچہ ہے یہ بندہ بھی اس طرح بن جاتا جب اللہ سے توبہ کر لیا تو اللہ پورے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ جس طرح وہ چھوٹے بچے کے پاس کوئی گناہ نہیں ہے، یہ بندے کے پاس بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ نے پورے گناہوں کو معاف کر دیا۔ ہمارا کام ہے ہم اللہ سے مانگنا، ہم اللہ سے مانگتے نہیں ہیں، یہ ہماری بڑی پرابلم ہے۔ آج کے زمانے کے لوگوں میں یہی سب سے بڑی خرابی ہے، لوگ اللہ سے نہیں مانگتے۔ ہم اگر کوئی مصیبت آ گئی تو ڈر جاتے، پریشان ہو جاتے، فلاں کے پاس جاؤ، وہ بابا کے پاس جاؤ، وہ حضرت کے پاس جاؤ، انہوں تعویذ ڈالتے، انہوں وہ ڈالتے۔ سوچ صحیح ہے، لیکن آپ بھی ذرا ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگو نا۔ جب آپ ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگیں گے، اللہ والوں کا وسیلہ لے کے اللہ سے مانگو، اللہ والوں کے پاس آ کے فاتحہ دے کے اللہ سے مانگو، اس کے بعد دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے آپ کی ضرورت کو پوری کرتا۔ آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں رہتی، آپ کو کسی کا محتاج بننے کی ضرورت نہیں رہتی، آپ کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں رہتی۔ آپ ہاتھ پھیلانے سے پہلے اللہ آپ کی مغفرت کر دیتا ہے، آپ ہاتھ پھیلانے سے پہلے اللہ آپ کی حاجت روائی کرتا ہے، اللہ آپ کی ضرورتوں کو پوری کرتا ہے۔ ہم کو یقین ہونا اللہ پر، ہم کو بھروسہ ہونا اللہ پر، اس بھروسے کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ جب ہم اللہ سے مانگیں گے یقیناً اللہ ہم کو عطا کرے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ پارے 2 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے جب کوئی میرا بندہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب کوئی میرا بندہ آپ کو میرے بارے میں سوال کرے کہ اللہ کہاں ہے بول کے اگر پوچھے تو آپ بولو کہ میں بہت قریب ہوں، میں بہت قریب ہوں، میں 7 آسمان اس کے اوپر عرش، اتنی دور نہیں ہوں، میں بندے سے بہت قریب ہوں، بہت قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب وہ بندہ دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کا جواب بھی دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا کہ اے اللہ تو قریب ہے یا دور ہے؟ تو میرے سے قریب ہے یا دور ہے؟ اگر دور ہے تو بول، میں چیخ چیخ کے تجھے پکاروں گا، اگر نزدیک ہے قریب ہے تو بول، میں ہلو ہلو تجھے پکاروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دیتا ہے اے موسیٰ تمہیں چیخنے کی ضرورت نہیں ہے، زور سے پکارنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے قریب ہوں، اتنا قریب ہوں، اتنا قریب ہوں، تم ہلو اپنے دل میں دعا کر لو وہ بھی مجھے سنے آ جائے گا، میں اس کو بھی سننے تیار ہوں۔
تم کو چیخنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھو آپ جب بندہ چیختا ہے تو اس کا گلا درد ہوتا ہے. اللہ کو یہ بھی برداشت نہیں ہو رہا ہے کہ میرا بندے کا گلا درد ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ہلو پکارو, آہستہ پکارو, جب تم پکارو گے ہم تمہاری آواز کو سنیں گے, تمہاری دعا کو قبول کریں گے. ہم مانگنا نا اللہ سے, ہم مانگتے نہیں. ہم دعا کرنے میں بھی کنجوسی کرتے. پتہ نہیں کیوں, کیا بات ہے لوگوں کو معلوم نہیں ہے. اللہ سے مانگنے میں شرم آتی ہے, لوگوں کے سامنے مانگتے پھرتے ہیں, لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں. اللہ سے مانگنے کے واسطے شرم آتی ہے. بندو اللہ سے مانگنا سیکھو, اللہ سے مانگنے کا طریقہ حاصل کرو. جب اللہ سے مانگنے کا طریقہ حاصل ہوگا, مانگیں گے ہم اللہ سے, اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ہماری حاجت روائی کرے گا. آپ کو بتاتا ہوں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ نے وحی کیا. عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر ہیں, نبی ہیں, اللہ نے وحی کیا, بولا کہ اے عیسیٰ مجھے کچھ تحفہ دیو. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ میں تیرے کو کیا تحفہ دینا, تو بادشاہ ہے, دو عالم کا پروردگار ہے, تیرے پاس تو سب ہے, میں کیا دینا تجھے. اللہ فرماتا ہے کہ اے عیسیٰ میرے پاس سب ہے لیکن ایک چیز میرے پاس نہیں ہے. حضرت عیسیٰ کہتے ہیں کہ اے اللہ وہ کون سی چیز ہے جو تیرے پاس نہیں ہے. ارے تو دو عالم کا بادشاہ ہے, تیرے پاس نہیں ہے, کیا نہیں ہے تیرے پاس, میں وہ تجھے دوں گا. اللہ کہتا ہے اے عیسیٰ میرے پاس سب ہے لیکن آنکھ میں جو آنسو آتا ہے وہ آنسو میرے پاس نہیں ہے. اللہ کبھی روتا نہیں نا, اللہ کے پاس آنسو نہیں ہے, اللہ کے پاس عاجزی نہیں ہے, انکساری نہیں ہے, رونا نہیں ہے. اللہ کہتا ہے کوئی بندہ میری بارگاہ میں روتا ہے تو مجھے بڑا پسند آتا ہے. اے عیسیٰ تم اگر مجھے کچھ گفٹ دینا چاہتے ہو میرے پاس رو آ کے, جب تم روئے گے تو مجھے بڑا پسند آئے گا. ہم روتے نہیں اللہ کے سامنے. پرانے نبیوں کی ہسٹری اٹھا کے دیکھو آپ, ہر نبی اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کے دعا کرتے تھے. خود ہمارے نبی کی بات کرتا ہوں میں, جب 15 شعبان کی رات آئی, آج کی رات آئی, حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آج کی رات آتی تھی, بڑی رات آتی تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان کو جاتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیوی ہیں, بیوی نہیں بولنا چاہیے, زوجہ محترمہ بولتے ہیں اردو میں اچھے لفظ میں, لیکن ہم کو سمجھنے کے لیے موٹی موٹی بات کر رہا ہوں. حضور کی ایک بیوی ہیں حضرت عائشہ, ان کا نام ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا. رات میں جب سرکار گھر سے باہر گئے, ڈھونڈنے کے واسطے نکلے کہ کہاں گئے سرکار معلوم نہیں, ڈھونڈتے جب مسلمانوں کے قبرستان کے باہر سے گزرے تو اندر سے رونے کی آواز آ رہی ہے. انہوں سوچے کہ ایسی رات میں کون رو رہا ہے اندر. جب اندر جا کے دیکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں, ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کر رہے ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہے سرکار ایسا دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے اور اتنا ہاتھ اٹھائے تھے سرکار کے بغل مجھے دکھ رہے تھے, سرکار کے بغل کی سفیدی دکھ رہی تھی, یعنی اتنا اونچا سرکار ہاتھ اٹھائے تھے اور ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے تھے. کس کے واسطے دعا کر رہے تھے؟ حضرت عائشہ فرماتے ہیں سرکار اپنے امتیوں کے لیے دعا کر رہے تھے. اور دعا کے بعد سرکار بولتے ہیں اے عائشہ یہ جو رات ہے, یہ 15 شعبان کی رات, آج کی رات, یہ جو رات ہے یہ بہت بڑی رات ہے, یہ بہت بڑی رات ہے. اس رات میں اگر کوئی بندہ رو رو کے اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے. میں بھی دعا کر رہا ہوں کہ اللہ میرے گنہگار امتیوں کو معاف کر دے. محترم بزرگوں غور کرو, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, ان کو دعا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ان کو دعا کرنے سے پہلے اللہ دینے کا وعدہ کر رہا ہے, پھر بھی وہ رو رو کے اللہ سے مانگ رہے ہیں. اور ہم کیا ہے, ہم روتے نہیں, ہم اللہ سے مانگتے نہیں, ہم اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ نہیں اٹھاتے, اللہ کی بارگاہ میں سجدہ نہیں کرتے. ہم کو اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی کنیکشن نہیں ہے. ہم کو اللہ کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے. اللہ کہتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, بھاگ کے جاؤ اللہ کی طرف, بھاگ کے جاؤ اللہ کی طرف. بھاگ کے جاؤ کا مطلب کیا ہے؟ جلدی جاؤ بولتا ہے اللہ کی طرف. دیر مت کرو اللہ کے پاس جانے میں, جلدی جاؤ اللہ کے پاس. کوئی گناہ ہو گیا فوراً توبہ کرو, دیر مت کرو. اگر دیر ہو گئی اور تم مر گئے وہ گناہ کی حالت میں, معلوم نہیں کہ تم جنت میں جاتے کہ جہنم میں جاتے, فوراً دعا کر لو. آج کی رات بڑی زبردست رات ہے. جب بندہ رو کے دعا کرتا ہے, حدیث میں آتا ہے, حدیث سنا رہا ہوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی بندہ روتا ہے نا اللہ کے پاس تو اللہ کے فرشتے کیا کرتے ہیں, اس کے آنکھ سے جو آنسو گرتا نا وہ آنسو کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں. کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. کون لیتے ہاتھ میں؟ اللہ اپنے ہاتھ میں. یہ گنہگار بندے کا آنسو لیا,
پانی کا ایک خطرہ ہے، کیا ہے؟ انہیں رویا اللہ کے بعد۔ یہ آنسو کو لے کر اللہ فرشتوں کے پاس جاتا ہے، پورے فرشتوں کو بلا کے بولتا ہے، اے فرشتوں کیا معلوم یہ کیا ہے میرے ہاتھ میں معلوم؟ فرشتے بولتے ہیں اے اللہ کیا ہے؟ پانی کا خطرہ ہے، کیا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ نہیں فرشتوں، یہ پانی کا خطرہ نہیں ہے، یہ وہ میرے بندے کی آنکھ کا آنسو ہے، میرے واسطے وہ بندہ اپنی آنکھ سے آنسو نکالا ہے۔ دیکھو دیکھو کتنے فخر سے اللہ ایک آنسو کا پانی ایک آنکھ کا خطرہ ہے، کیا بڑی بات ہے۔ دنیا کے واسطے تو 1000 بار روئے نا ہم، ایک بار اللہ کے واسطے بھی رونے کی کوشش کرنا، ایک بار اللہ کی تڑپ میں بھی، اللہ کی محبت میں بھی کبھی رونے کی کوشش کرنا۔ اللہ اس ایک آنسو کے پانی کو پکڑا ہے، فرشتوں کو بول رہا ہے معلوم یہ کیا ہے؟ فرشتے بولتے ہیں اے اللہ یہ ایک آنسو کا پانی تو ہے، کیا اہمیت ہے اس کا، کیا مقام ہے اس کا؟ کچھ مقام نہیں، کچھ اہمیت نہیں۔ اللہ کہتا ہے نہیں ہے فرشتوں، اس کا بہت بڑا مقام ہے، یہ ایک پانی کا خطرہ ہے، لیکن وہ بندہ میرے ڈر میں میرے واسطے ایک پانی کا خطرہ اپنے آنکھ سے نکالا ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اے فرشتوں اب بولو یہ ایک آنسو کے بدلے میں کیا دینا میرے بندے کو، بولو کیا دینا میرے بندے کو؟ فرشتے بولتے ہیں کہ اے اللہ ایک آنسو تو ہے، ایک پانی کا خطرہ ہی تو ہے، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ اچھا ٹھیک ہے چل، تیرے بندے نے رویا ہے تیرے واسطے، اتنا کرم کر دے کہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو اللہ بولتا ہے کہ اے فرشتوں وہ پورے بندے نے پورے زندگی میں جتنے بھی گناہ کیا ہے پورے گناہ کم ہیں، یہ آنسو کا خطرہ بہت بڑا ہے، یہ آنسو کا مقام بہت بڑا ہے، میرے واسطے میرا بندہ رویا۔ دیکھو اللہ کو کتنی خوشی ہو رہی ہے اگر کوئی بندہ اس کے واسطے روتا ہے، تو اللہ کے پاس کتنا مقام ہے اس ایک پانی کے خطرے کا جو بندہ اللہ کے واسطے نکالتا ہے۔ اللہ کہتا ہے گناہ تو بہت کم ہے اس کے، یہ آنسو بہت بڑا ہے، یہ پانی کا خطرہ بہت زیادہ ہے۔ اے فرشتوں بولو میں کیا دینا اس ایک آنسو کے بدلے میں؟ فرشتے بولتے ہیں کہ اے اللہ ایک کام کر، اس کو جہنم سے بچا دے، ایک آنسو ہے نا، جہنم سے بچا لے۔ اللہ کہتا ہے ارے جہنم سے بچانا تو بہت چھوٹی بات ہے، یہ آنسو کا خطرہ بہت بڑا ہے، یہ آنسو کی اہمیت بہت بڑی ہے، میرے واسطے رویا میرا بندہ۔ فرشتے بولتے ہیں ٹھیک ہے اللہ ایک آنسو تو ہے، ایک کام کر جنت میں داخل کر دے، یہ بندے کو کیا کر جنت میں ڈال دے۔ اللہ بولتا ہے ارے جنت میں ڈالنا تو بہت چھوٹا کام ہے، یہ ایک آنسو بہت بڑا ہے، یہ ایک خطرہ بہت بڑا ہے، میرے واسطے میرا بندہ رویا۔ اے فرشتوں بولو کیا دینا؟ فرشتے بولتے ہیں اے اللہ ہم تو نہیں جانتے کہ تو کیا چاہتا ہے، ایک پانی کا خطرہ تو ہے، ہم کو معلوم بھی نہیں کہ اس کی کیا اہمیت ہے، تو ہی بتا کہ تو کیا دے گا۔ اللہ کہتا ہے اے فرشتوں سن لو، یہ ایک پانی کا خطرہ ہے، میرے ڈر سے میرا بندہ نکالا ہے، اس ایک خطرے کے بدلے میں یاد رکھو تم کو گواہ بنا رہا ہوں، میں نے اس بندے کے تمام گناہوں کو بھی معاف کر دیا، اس کو دوزخ سے بھی بچا لیا، اس کو جنت میں بھی داخل کر دیا، اور اس ایک آنسو کے بدلے میں اس سے راضی ہو گیا، اب قیامت تک میں اس سے ناراض نہیں ہوں گا، میں ہمیشہ اس سے راضی رہوں گا۔ محترم دوستو اتنی بڑی برکت ہے کس کی؟ ایک آنسو کی۔ ایک آنسو ہے، دنیا والوں کے سامنے جا کے روئے تو کچھ بھی فرق نہیں پڑتا، اللہ کے پاس روئے تو اس کو بڑا فرق پڑتا ہے۔ ایک آنسو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اگر بندہ نکالتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں نکالتا ہے، اللہ اس ایک آنسو کے بدلے میں ہر چیز دینے کے لیے تیار ہے، جنت دینے تیار ہے، دوزخ سے بچانے تیار ہے، اپنی رحمتیں دینے تیار ہے، اللہ خود راضی ہو جا رہا ہے، خوش ہو جا رہا ہے، اس سے بڑی برکت کیا ہونا۔ محترم دوستو آج کی رات ہے، بہت بڑی رات ہے، مغرب کے بعد سے آج کی رات کو بیکار جانے مت دو، معلوم نہیں کہ آئندہ سال پھر یہ رات ملتی یا نہیں ملتی نہیں معلوم، آئندہ سال تک زندہ رہتے یا مر جاتے نہیں معلوم، آئندہ سال پھر ہم یہاں جمع ہوں گے یا نہیں ہوں گے نہیں معلوم۔ کتنے لوگ ایسے تھے ہوں گے سوچ کے دیکھو جو گئے 100 سال ہمارے ساتھ تھے، آج نہیں ہے ہمارے ساتھ، اللہ نے ان کو یہ رات کی جو ہے توفیق نہیں دیا، ان کا انتقال ہو گیا، لیکن اللہ نے ہم کو موقع دیا ہے، بندے ذرا توبہ کر لے، اگر میں موت دے دیا گناہوں میں مر گیا تو جہنم میں جائے گا، بندے توبہ کر لے، اللہ جب ٹائم دے رہا ہے، اللہ جب ڈھیل دے رہا ہے، ہمارا کام یہ ہونا کہ ہم توبہ کر لینا، ہم اپنے گناہوں سے معافی مانگ لینا، ہم اللہ کی طرف پلٹنا، رجوع الی اللہ ہونا، اللہ کی طرف پلٹنا، اللہ کو خوش کرنا، اللہ کو راضی کرنا۔ مغرب کے بعد سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
آخری بات سنا رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلھا وصوموا نہارھا۔ سرکار فرماتے ہیں جب 15 شعبان کی رات آئے گی، مسلمانوں سونا نہیں اس رات میں، ساری رات جاگو، اللہ کے لیے نمازیں پڑھو، اللہ سے دعائیں کرو، اللہ سے استغفار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، پوری رات عبادت کرو اور دوسرے دن روزہ رکھو۔ رسول فرماتے ہیں دوسرے دن روزہ بھی رکھو، کیوں؟ رات بھر جب تم توبہ کرو گے، معافی مانگو گے، دوسرے دن روزہ رکھو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ایک عمل کی وجہ سے تمہارے زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ مسلمانوں ایسے چانس کو ہم نہیں چھوڑنا، اگر ایسے چانس کو بھی چھوڑ لیے تو ہم سے بڑا بد نصیب کوئی بھی نہیں ہے۔ مسلمانوں پلٹ کے آؤ اللہ کی طرف، ففروا الی اللہ بولتا ہے اللہ، الی اللہ مرجعکم بولتا ہے اللہ کی طرف ہی پلٹنا ہے۔ اللہ بلانے سے پہلے ہم خود پلٹ جانا اللہ کی طرف۔ جب موت آئے گی، جب بلائے گا اللہ ہم کو ایک نہ ایک دن تو جانا ہے اللہ کے پاس۔ ایسا نہیں ہے کہ میں ہمیشہ قیامت تک زندہ رہتا ہوں، ایسا کوئی بھی نہیں ہے بولنے والا۔ بڑے بڑے لوگ دنیا میں آئے، ایسے لوگ بھی آئے، خدا کو نہیں ماننے والے بھی آئے دنیا میں۔ فرعون آیا، نمرود آیا، میچ خدا بولتے تھے وہ لوگ، خدا کو نہیں مانتے تھے۔ خدا کو نہیں ماننے والے لوگ بھی دنیا میں آئے، موت کو نہیں ماننے والا کوئی پیدا نہیں ہوا۔ ہر کوئی یہی بولتا کہ ایک دن مرنا ہے، ہر کوئی یہی بولتا کہ ایک دن مرنا ہے۔ دنیا میں جو بھی آیا ایک دن جانے والا ہے۔ مسلمانوں کو جانے سے پہلے ہم جانے کی تیاری کرنے کے رکھنا، ہم اپنا سامان جمع کر کے رکھنا۔ سفر پہ جاتے ہم حیدرآباد کو اگر جانا ہے، سفر پہ جانا ہے، بیگ تیار کرتے یا نہیں کرتے؟ کپڑے وغیرہ رکھ لیتے یا نہیں رکھ لیتے؟ ارے جانا ہے سفر پہ، کچھ نہ کچھ تیاری کرنا ہے۔ ہم کو بھی اللہ کے پاس جانا ہے، کیا تیاری کریں ہم؟ کون سا بیگ جمع کر کے رکھیں ہم؟ یہ کپڑے اور یہ بیگ وہاں کام نہیں آئے گا، اچھے عمل اگر ہم جمع کر کے رکھیں گے وہ کام آئیں گے، توبہ اور استغفار کر کے رکھیں گے وہ ہم کو وہاں کام آئے گا۔ ہم کو اللہ کے پاس جانا ہے، مسلمانوں اس کی تیاری کرو، اس کی تیاری کرو۔ آج کی رات اللہ کی طرف پلٹ کے آؤ، اپنے پرانی زندگی میں جو بھی کرے ہم اس کی معافی مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور اللہ کی طرف پلٹ کے آ کے اللہ سے توبہ کر کے معافی مانگ کے آج کی زندگی سے تو بھی اپنی زندگی کو چینج کرنے کی ہم کوشش کرنا، نیک بندے بننے کی کوشش کرنا، اچھے انسان بننے کی کوشش کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو بھی ہم بولتے ہیں سنتے ہیں، اے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آج کی جو مقدس رات تو نے ہم کو عطا کیا ہے مولا، اس مقدس رات کی برکت سے، اس مقدس رات کی رحمت سے اے اللہ ہم سب کو مولا توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں، بڑے سیاہکار ہیں، بڑے بدکار ہیں مولا، دن رات گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں مولا۔ کوئی ہمارے پاس اچھا عمل نہیں ہے، کوئی ہمارے پاس نیک عمل نہیں ہے، لیکن مولا تیرے بندے ہیں مولا، تیرے رسول کی امتی ہیں مولا، تیرے اولیاء سے محبت کرنے والے ہیں مولا۔ انہی نسبتوں کے صدقے میں مولا ہمارے گناہوں کو معاف کر دے مولا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری مصیبتوں کو، پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ ہماری زندگیوں کو بدل دے مولا، ہم گناہوں کی زندگی کو چھوڑنا چاہتے ہیں مولا، گناہوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ نیکیاں زیادہ کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔